برطانیہ میں فوج میں بھرتیوں کے لیے نوجوان نسل میں آگاہی مہم کا آغاز ہوا۔ لندن میں رائل نیوی اور دیگر آرمڈ فورسز کی جانب سے آگاہی تقریب کا اہتمام ہوا۔ تقریب میں کنزرویٹو پارٹی کے رہنما قمر رضا، دردانہ انصاری اور BIA سمیت برٹش آرمی کے ایڈمرل اور آرمڈ فورسز کے عہدیداران نے شرکت کی۔ اسی پر دیکھیں گے سلیم صابری کی رپورٹ۔ لندن کے علاقہ چگول میں برطانوی نوجوان کو رائل نیوی اور دیگر آرمڈ فورسز کی جانب آگاہی مہم کے حوالے سے تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس کی میزبانی ورلڈ کانگریس آف اوورسیز پاکستانیز کے سابق چیئرمین اور کنزرویٹو پارٹی کے رہنما سید قمر رضا نے کی، اور آرمڈ فورسز کے دیگر اعلیٰ ویل تقریب میں دردانہ انصاری OBE ایڈم عہدیداران نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ نوجوانوں کے لیے زندگی کے دیگر شعبوں کی طرح رائل نیوی اور دیگر فورسز میں بھی ترقی کے بہت زیادہ مواقع ہیں۔ ان شعبوں میں رنگ، نسل اور مذہب سے بالاتر ہو کر تمام نوجوانوں کے لیے ترقی کے یکساں مواقع موجود ہیں۔ ہمیں اس ملک کی ہر ادارے میں ہر جگہ حصہ لینا چاہیے۔ ہمارے لوگ بہت کم ہیں رائل فورسز میں، تو ہمارے لوگوں کو چاہے رائل نیوی ہے، آرمی ہے، ایئر فورس ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں جانا چاہیے۔ بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں۔ ہم میں سے ہی ہمارے جو عزیز ہیں وہ جب انہوں نے رائل نیوی جوائن کی تو ریئر ایڈمرل کی پوزیشن پہ ریٹائر ہوئے۔ کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے، اور جب آپ رائل فورسز جوائن کرتے ہیں تو وہاں پہ وہ آپ کو پڑھاتے بھی ہیں، تعلیم بھی دیتے ہیں۔ اپنے اندر ایک آگ ہونی چاہیے، ایک خواہش ہونی چاہیے، ایک ویژن ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو جب مدد کرتا ہے جب آپ کے اندر جو ہے وہ خواہش پوری طرح ہو اور آپ فوکسڈ ہوں کہ کیا کرنا چاہتے ہیں، اپنے ذہن میں ایک کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ تو آج کا مقصد یہی تھا کہ آپ لوگ آئیے، یہاں پر کچھ ینگسٹرز آئے ہیں کالجز سے، یونیورسٹیز سے، بچے جو آئے ہیں آ کے دیکھیں 18 سے 30 سال کے درمیان کا جو کرائٹیریا ہے، آئیں اور رائل نیوی کو جوائن کریں۔ اس میں بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں، آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں، آپ انجینئر بن سکتے ہیں، آپ شیف بن سکتے ہیں۔ Absolutely delighted to be here today. Very grateful for being invited here because what I am doing is explaining what the Royal Navy is doing at the moment around the world, and most importantly our desire to be a more diverse service. So I think the biggest problem is getting the word out there that the military is a good career for whatever background you're from or whatever community. So it's spreading that message that the military really does offer a variety of jobs, roles, education, finance is good as well, so you can buy property and things like that. But there's a huge variety of roles within the Navy, whether that's your warfighting, but also all the support roles, logistics, engineering, medical. I believe joining the army or the navy is very important for everyone in general, like whether you're living in any nation, because you're supporting the country. How they're encouraging us to join the Royal Navy, and it's nice for young kids to join, and hopefully I should be joining. ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ اس ملک کے شہری ہیں اور اس ملک کے لیے جہاں بھی ان کی خدمات کی ضرورت پڑے گی وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اس وقت بھی بہت سے نوجوان اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر ترقی کر کے اعلیٰ عہدوں پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ لندن کے نواحی علاقے اسلام میں لونگ ہیومن فلاحی ادارے کے فنڈ ریزنگ گالا کا اہتمام ہوا، جس میں سماجی اور کاروباری شخصیات سمیت لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اسی پر دیکھیے بیورو چیف یو کے غلام حسین آوان کی رپورٹ۔ پاکستان میں غریب اور نادار افراد کو مالی مدد دینے کی بجائے انہیں برسر روزگار بنانے والی فلاحی تنظیم لونگ ہیومن نے لاہور میں کامیاب ماڈل کے بعد اسے دوسرے شہروں میں پھیلانے کا بھی پروگرام ترتیب دے دیا۔ لندن کے نواحی علاقہ اسلاؤ میں ہونے والی فنڈ ریزنگ تقریب میں مخیر حضرات نے انسانی بنیادوں پر کام کرنے والی اس تنظیم کو دل کھول کر عطیات دیے۔ تنظیم کے ڈائریکٹر عثمان غنی اور چیریٹی کی ایمبیسڈر سمرین چودھری نے پاکستان میں جاری اپنے فلاحی کاموں کے بارے میں تفصیل سے بتایا اور اس سلسلے میں ڈاکومنٹری بھی دکھائی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کا بنیادی مقصد غریب نوجوان لڑکیوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دینا ہے، اور اس سلسلے میں باقاعدہ اسکول بنائے جا رہے ہیں تاکہ وہ اپنے اس ہنر سے مستقبل میں اپنی اور اپنے اہل خانہ کی زندگی کو بہتر بنا سکیں اور جرائم سے بچ کر باعزت طریقے سے رہ سکیں۔ ایونٹ کے دوران مختلف کاروباری افراد نے چیریٹی تعاون کے لیے لوگوں نے سویٹ، ملبوسات، جیولری اور پرفیومز کے سٹال لگا رکھے تھے، اور اس سے حاصل ہونے والا منافع بھی چیریٹی کے نام کر دیا گیا۔ پروگرام میں مہمانوں کی تفریح کے لیے معروف سنگر شیلا خان، ارسلان بیگ، کاز خان اور نفیس عرفان نے پرفارم کر کے خوب داد سمیٹی۔ کلاسیکل ڈانس کی پرفارمنس پر بھی لوگ داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔
محرم الحرام کے حوالے سے ایسٹ لندن کے علاقے سیون کنگ میں ایک محفل کا اہتمام ہوا، جس میں نعت خواں حضرات نے دربار رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ لوگوں کی کثیر تعداد اس نورانی محفل میں شریک ہوئی۔ اسی پر دیکھیے سلیم صابری کی رپورٹ۔ محرم الحرام کی آمد کے ساتھ ہی لندن میں محافل کا انعقاد شروع ہو گیا۔ اس سلسلے میں ایسٹ لندن کے علاقے سیون کنگ میں ساجد خان کی رہائش گاہ پر ایک محفل کا انعقاد کیا گیا، جس میں مشہور نعت خواں سیف علی چشتی اور دیگر نے دربار رسالت میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ لوگوں کی کثیر تعداد اس محفل میں شریک ہوئی۔ محفل کے آرگنائزر کا کہنا تھا کہ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیوں کی یاد میں اس طرح کی محفل منعقد کی جاتی ہیں، جنہوں نے پورے خاندان کی قربانی دے کر اسلام کو سر بلند کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس قسم کی محافل سے نوجوان نسل کو نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کربلا کے میدان میں عظیم قربانیوں سے آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ بینکاک کی جیل میں مختلف جرائم کے تحت سزائیں پانے والے 17 پاکستانی قیدیوں کو رہائی مل گئی۔ قیدیوں کی یہ رہائی پاکستان اور تھائی لینڈ کی حکومتوں کے درمیان 2 طرفہ معاہدے کے تحت عمل میں آئی ہے، جس کے تحت دونوں ممالک آپس میں قیدیوں کا تبادلہ کر سکیں گے۔ دیکھیں عمران یوسف کی رپورٹ۔ تھائی لینڈ میں قید پاکستانیوں کے لواحقین کے لیے خوشخبری، 17 قیدیوں کو رہا کر دیا گیا جنہیں پاکستان پہنچا دیا گیا ہے۔ ماضی میں بھی اس معاہدے کے تحت کئی قیدیوں کو پاکستانی حکام کے حوالے کیا جا چکا ہے، جبکہ 2015 میں اس معاہدے پر عمل درآمد معطل ہو گیا تھا، جو اب 2019 میں دوبارہ بحال ہوا ہے۔ ان قیدیوں کی رہائی کے سلسلے میں بینکاک میں قائم پاکستانی سفارت خانے نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ کئی روز قبل کچھ پاکستانی ٹی وی چینلز نے یہ خبر بریک کی تھی کہ تھائی لینڈ سے 17 قیدی پاکستان پہنچ گئے ہیں، جو سراسر حقائق کے برعکس تھی۔ اصل وجہ یہ تھی کہ سیکیورٹی کے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے تھائی ایئر ویز نے ایک فلائٹ میں صرف 2 قیدیوں کو پاکستان لے کر جانے کی حامی بھری تھی، جس کے تحت آج اس کی کھیپ کے آخری 2 قیدی بھی پاکستان پہنچ گئے۔ اصل وجہ یہ تھی کہ سیکیورٹی کے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے تھائی ایئر ویز نے ایک فلائٹ میں صرف 2 قیدیوں کو پاکستان لے کر جانے کی حامی بھری تھی، جس کے تحت آج اس کھیپ کے آخری 2 قیدی بھی پاکستان پہنچ گئے ہیں، اور اس سلسلے میں 92 نیوز نے مکمل ذمہ داری اور پیشہ ورانہ صحافت کا ثبوت دیا ہے۔ یہ تمام قیدی تھائی لینڈ کی جیلوں سے پاکستان منتقل ہونے پر انتہائی پرمسرت ہیں، اور اس سلسلے میں پاکستانی حکومت کے ساتھ ساتھ پاکستانی سفارت خانے کی بھی شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے ان کے لیے سخت محنت کی ہے۔ تھائی لینڈ کی جیلوں میں پھنسے پاکستانی قیدیوں کی یہ پہلی کھیپ پاکستان پہنچی ہے۔ اس کے بعد بھی سفارت خانہ مصروف عمل ہے کہ جلد باقی قیدی بھی وطن عزیز پہنچ جائیں۔ ڈین اینڈ ڈرابی کرکٹ کلب بولٹن میں لنکاشائر T20 سپر لیگ کا فائنل کھیلا گیا، جسے مانچسٹر سپر سٹار کرکٹ کلب نے بلیک برن نائٹ رائڈرز کو ہرا کر ٹائٹل جیتا۔ میچ کا احوال ہمیں بتائیں گے راجہ واجد۔ ڈین اینڈ ڈربی کرکٹ کلب بولٹن میں لنکاشائر T20 سپر لیگ کا فائنل کھیلا گیا، جسے مانچسٹر سپر سٹار نے بلیک برن نائٹ رائڈرز کو 20 رن سے ہرا کر جیت لیا۔ مئی سے شروع ہونے والے لنکاشائر T20 سپر لیگ مقابلوں میں مجموعی طور پر لنکاشائر نارتھ ریجن کی 8 بہترین ٹیموں نے حصہ لیا، جن میں اولڈم، آسٹن، روچڈیل، بری، بلیک برن اور مانچسٹر سے 2 ٹیمیں شامل تھی۔ بارش کی وجہ سے میچ کو 18 اوورز تک محدود کر دیا گیا تھا۔ مانچسٹر سپر سٹار نے ٹاس جیت کر پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ اوورز میں 188 رنز بنائے، جس کے جواب میں بلیک برن نائٹ رائڈرز کی پوری ٹیم 168 پر آؤٹ ہو گئی۔ میچ کی خاص بات فرسٹ کلاس کھلاڑیوں کی شمولیت تھی، جنہوں نے چھکوں اور چوکوں سے شائقین کرکٹ کو خوب محظوظ کیا۔ فائنل کو دیکھنے کے لیے بچوں کی بھی بڑی تعداد گراؤنڈ میں موجود تھی۔ 92 نیوز سے بات کرتے ہوئے ٹیسٹ کرکٹر عبدالرزاق اور دوسرے کھلاڑیوں نے ان سپر لیگ مقابلوں کو خوب سراہا۔ جی یہاں آج لنکاشائر سپر لیگ T20 ٹورنامنٹ میں میں یہاں موجود ہوں، اور بڑا اچھا لگا یہاں پہ، بڑا اچھا ٹورنامنٹ، ویل اسٹینڈرڈ، اور پاکستان کے کافی فرسٹ کلاس کے اور بڑے ایکسپیرینس پلیئر یہاں کھیلے اس ٹورنامنٹ میں، اور عابد اس کے آرگنائزر ہیں، صبا ہے، سلمان ہے، بہت زبردست انہوں نے آرگنائز کیا اور بڑا زبردست ایٹماسفیئر یہاں پہ۔ لنکاشائر T20 کا یہ جو فائنل میچ ہے بڑا ایکسائٹیڈ ہوا، اور یہاں میں بڑے بڑے لوگوں نے، اچھے اچھے بگ نیم جو انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا۔ ایسے ہم تو بڑے اچھے طریقے سے لیگ کو آرگنائز کیا، جس میں صبا گوس اور ندیم بٹ صاحب کی کاوش جو ہے نا وہ جن کو جتنے بھی خراج تحسین پیش کیا ہے وہ کم ہے۔
I want to thank you to all the officials, all the sponsors and all the teams who have participated in Lancashire T20 Super League, and I just want to say it's been an amazing and beautiful tournament. میرے خیال سے یہ یوکے کا بیسٹ ٹورنامنٹ ہے جس طرح آرگنائز کیا ہے، اور میں یہ کریڈٹ دیتا ہوں عابد ریاض کو اور جس طرح صبا غوث کو جنہوں نے آرگنائز کیا ہے. میرے خیال ہے بیسٹ ٹورنامنٹ ہے یوکے میں. میں پچھلے 12-13 سال سے یوکے آ رہا ہوں اور اس طرح کا ٹورنامنٹ میں نے پہلے کبھی نہیں کھیلا. We introduced the Lancashire T20 Super League this year basically because I'm heavily involved in cricket and I've seen a gap between club cricket and county cricket, and especially for our Asian and BME players it's very difficult. اس میں 8 ٹیمیں تھیں, 14 میچز ہم نے کھیلے ہیں آل ٹوگیدر, اور ٹاپ کلاس کرکٹ ہوئی ہے اور ٹاپ کلاس گراؤنڈز, ٹاپ کلاس آرگنائز, ٹاپ کلاس امپائرنگ ہے ان کی. ویسے ایکٹیویٹی ہونی چاہیے تاکہ لوگ آئیں, ان کو شوق ہو, اسپورٹس کا شوق ہو, تاکہ برے کاموں سے جو بچے ہیں باہر رہیں, جا کے جب وہ گراؤنڈ میں آئیں گے تو اپنا زیادہ وقت گراؤنڈ میں گزاریں گے. تو اس طرح کے جو ٹورنامنٹس ہوتے ہیں وچ از ویری گڈ ان اے سینس کہ مطلب کہ بچوں کے لیے ایک آؤٹنگ بھی ہے, اور پھر یہ کہ پلس ہمارے ملک میں جو کرکٹ ہی ایسا گیم ہے کہ جس کی پہچان ہوتی ہے. آرگنائزر صبا غوث, عابد ریاض اور جابر پٹیل کو بہترین انتظامات پر خراج تحسین پیش کیا گیا. آخر میں ٹیسٹ کرکٹر عبدالرزاق, طارق محمود اور ندیم بٹ نے جیتنے والی ٹیم, رنرز اپ اور امپائرز میں انعامات تقسیم کیے. کھیل کے میدان جہاں ہماری نوجوان نسل کو صحت مند تفریح مہیا کرتے ہیں, وہاں انہیں بہت سی دوسری غیر نصابی سرگرمیوں سے بھی دور رکھتے ہیں. کیمرہ مین جانان کے ساتھ راجہ واجد, 92 نیوز, بولٹن. شاعر ایک آواز کے عنوان سے نواں فیض میلہ 26 اکتوبر 2019 کو ویسٹ منسٹر میں منعقد کیا جائے گا, جس میں فیض احمد فیض, شیخ ایاز اور کیفی اعظمی کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا. میلے کی لانچنگ تقریب ایسٹ لندن کے ایک مقامی ہال میں منعقد ہوئی, جس میں سیاسی, سماجی اور ادبی شخصیات نے شرکت کی. بیورو چیف یو کے غلام حسین اعوان کی رپورٹ. 3 شاعر ایک آواز کے عنوان سے نواں فیض میلہ 26 اکتوبر کو ویسٹ منسٹر میں منعقد کیا جائے گا, جس میں فیض احمد فیض, شیخ ایاز, کیفی اعظمی کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا. اس میلے کی لانچنگ تقریب ایسٹ لندن کے ایک مقامی ہال میں منعقد کی گئی. اس موقع پر آرگنائزر کا کہنا تھا کہ اس میلے میں خاص طور پر سینیٹر میر حاصل وزنجو, سردار علی شاہ, افتخار عارف, ڈاکٹر لڈمالا اور عاطف توقیر شرکت کریں گے. ان کا مزید کہنا تھا کہ اس سلسلے میں برطانیہ, کینیڈا اور پاکستان کے شعراء اپنا کلام پیش کریں گے. یونیورسٹی آف ویسٹ منسٹر کے طلباء نسل پرستی کے عنوان پر ایک سٹیج بھی پیش کریں گے. فیض امن میلہ ہر سال لندن میں منعقد ہوتا ہے, اور میرے خیال میں دنیا کا یہ دوسرا میلہ ہوتا ہے. ایک لاہور میں ہوتا ہے اور اس کے بعد لندن ہوتا ہے. 9 سالوں سے ہم مستقل کر رہے ہیں, اور ہر سال ہمارا میلہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ بہتر اور یہ ہوتا ہے. انشاءاللہ اس سال جو ہے میلہ 26 اکتوبر کو ہوگا, اور 26 اکتوبر کو ویسٹ منسٹر یونیورسٹی کے اندر ہے. اور میں اپیل کرتا ہوں لوگوں سے, ترقی پسند لوگوں سے, پروگریسو لوگوں سے, پاکستانیوں سے, جو روشن خیال پاکستانی ہیں, کہ وہ بڑی سے بڑی تعداد میں اس میں حصہ لیں. 26 اکتوبر کو فیض امن میلہ کا انعقاد یونیورسٹی آف ویسٹ منسٹر میں کیا جا رہا ہے, اور اس بار فیض امن میلہ میں ہم شیخ ایاز, فیض احمد فیض اور کیفی اعظمی کی جو ترقی پسند تحریک کے لیے خدمات تھیں ان کو سیلیبریٹ کریں گے. یہ فیض میلہ آرگنائزیشن کمیٹی کی یہاں پر میٹنگ ہو رہی ہے. ہم سب یہاں پر جمع ہیں اس لیے کہ ہم اچھی طریقے سے پلاننگ کرنی چاہ رہے ہیں فیض میلے کی, جو اس سال 26 اکتوبر 2019 کو ہوگا. تقریباً 9-10 سال سے یہ ہم لوگ کرتے آ رہے ہیں. سب سے بڑا اس کا یہ جو ریزن ہے ٹو برج دا کلچرل, جو ہماری جو نئی جنریشن ہے ان کو ہم اپنا کلچر بتائیں, اور فائدہ اس کا حل لحاظ سے ہے کہ جو ہماری جنریشن یہاں پیدا ہوئی ہے ان کے لیے یہ بہت مفید ہے. ان کو پتہ چلے کہ ہمارا جو کلچر ہے فرام بیک ہوم وہ کیسا ہے. یہاں پہ ہم نئی سوچ, نئے دوست, نئے لوگ جو پوری دنیا سے آ رہے ہیں, وہ اپنے آپ کو, اپنے خیالات کا سارا جو بتائیں گے لوگوں کو
क्या हो रहा है दुनिया में, कैसे क्या सब कुछ चल रहा है। फैज़ कल्चरल फाउंडेशन के लिए कि हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं और इट्स अ प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड वी आर ट्राइंग टू इनॉग्रेट दैट। दिस इज़ हैपनिंग इन अक्टूबर 26 और हम सब की बहुत अच्छी यहाँ पे वालेहाना जो है पार्टिसिपेशन है। तैयारियों के सिलसिले में यहाँ पर जमा हुए हैं जो कि 26 अक्टूबर को मुनक्किद होगा और इसमें हम पूरी दुनिया से मुख्तलिफ शायर और तरक्की पसंद सोच रखने वाले अफराद का एक इज्तिमा होता है और गुज़िश्ता 9 साल से बड़ी कामयाबी के साथ जारी है। फैज़ साहब का मेला 9 साल से मुस्तकिल हम बहुत उम्दा तरीके से ये प्रोग्राम करते चले आ रहे हैं और फैज़ साहब की सोच को तरवीज दे रहे हैं। कम्युनिटी को इससे फ़ायदा ये होगा, तमाम कम्युनिटी में हम आंगी बढ़ेगी और उन लोगों में एक नई सोच की तरवीज होगी आने वाली जनरेशन के लिए। Edition of Faiz Culture, and I'm very grateful as a young British teenager to get involved and learn a bit more about the Pakistani teachings, about its culture, and it's very grateful that this sort of opportunity happens to me. थरपारकर की नामवर गुलकारा नरमा मुकानी अपने फन का मुजाहरा करेंगी। फैज मेले की इस लॉन्चिंग तकरीब में अरशद औलिया, अकरम कायम खानी, आसिम अली शाह, खाकान मिर्जा, डॉक्टर उमर दराज, यूसुफ इब्राहिम, मोहम्मद आमिर, नजमा कायम खानी और डॉक्टर आमिर मुख्तार समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। लंदन के इलाके साउथ हॉल में यंग फेलो एसोसिएशन की जानिब से पाकिस्तान से आए हुए शाम 84 घराने से ताल्लुक़ रखने वाले फनकारों शहरियार शहरी और गुलाम अली के एजाज़ में तकरीब सजाई गई। तकरीब में मौसीक़ी के दिलदादा अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ब्यूरो चीफ यू के गुलाम हुसैन आवान की रिपोर्ट। वेस्ट लंदन के इलाके साउथ हॉल के मकामी होटल में नीम क्लासिकी मौसीकी से भरपूर प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। यंग फेलो एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम इस तकरीब में पाकिस्तान से बरतानिया के दौरे पर आए मारूफ शाम 84 खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले शहरयार शेरी और गुलाम अली को मदऊ किया गया। क्लासिकी मौसीकी को सराहने के लिए एशियन कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की। तकरीब की ऑर्गेनाइजर साबिक कौंसलर लेबर पार्टी ज़हदा अब्बास नूरी ने कहा कि ऐसे प्रोग्राम से माशरे में सेहतमंदाना सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलता है। इस मौके पर तकरीब में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी ने कहा कि ऐसी तकरीबात बरतानिया में होना खुशाइंद बात है क्योंकि ऐसे मौके वतन अजीज से कुर्बत का बाइस बनते हैं और नई नस्ल को पाकिस्तान के रोशन चेहरे से आगाही मिलती है। तकरीब में शाम 84 खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले गुलकार शहरयार शेरी और गुलाम अली ने मुख्तलिफ अंदाज में सुर संगीत का मुजाहरा करके हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।